وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر قسم کے خیر کا، جو جلدی حاصل ہونے والا ہو یا دیر سے حاصل ہونے والا، ما علمت منہ وما لم اعلم، ہر اس خیر کا بھی سوال کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا، یعنی جو تجھے علم ہے جو بھی خیر ہے مجھے عطا کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا کتاب الجامع مکمل ہو رہا ہے، جو بلوغ المرام کا آخری کتاب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بلوغ المرام کی شرح شروع کی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب ختم ہوگا تو ہم دوبارہ پیچھے جو کتاب الطہارہ ہمارا چل رہا تھا، انشاءاللہ جہاں پر ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ آگے پھر دوبارہ شروعات ہوگی اور کتاب الطہارہ کو انشاءاللہ دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہاں کتاب الجامع کی دو آخری روایتیں ہیں، جس کے اندر ایک دعا ہے اور ایک ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے آج بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جس میں ایک طویل دعا کا تذکرہ ہے اور بڑی ہی جامع، بڑی ہی بہترین دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سکھلائی اور سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر قسم کے خیر کا، جو جلدی حاصل ہونے والا ہو یا دیر سے حاصل ہونے والا، ما علمت منہ وما لم اعلم، ہر اس خیر کا بھی سوال کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا، یعنی جو تجھے علم ہے جو بھی خیر ہے مجھے عطا کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے شر سے، جو جلدی آنے والا ہو یا بعد میں آنے والا ہو، اور جو میں جانتا ہوں جس شر کے بارے میں یا میں نہیں جانتا، اس سب شر سے، ہر قسم کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کا جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے رسول نے کیا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جس سے پناہ حاصل کی تیرے بندے اور تیرے رسول نے، تیرے نبی نے، یعنی جو شر، جس شر سے پناہ طلب کی تیرے رسول نے، تیرے نبی نے، اسی شر سے میں بھی تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ہر اس کام کا اور ہر اس بات کا، ہر اس قول کا جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہر اس قول اور ہر اس کام سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں جہنم کے قریب ہو جاؤں۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو بھی تو میرے لیے فیصلہ کرے اس فیصلے کو میرے لیے بہتر بنا اور میرے لیے اچھا فیصلہ فرما۔ یہ بڑی جامع اور بڑی بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی اور سیدہ عائشہ نے بیان کی، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ ہے اور ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا ہے کہ ہر قسم کا خیر حاصل ہو جائے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو آخری روایت ہے اس کتاب الجامع کی اور باب الذکر والدعا کی، وہ روایت وہی ہے جو صحیح بخاری کی آخری روایت ہے۔ صحیح بخاری کی بھی آخری روایت یہی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس بلوغ المرام کتاب کے اندر بھی آخری روایت وہی پیش کیے، وہی لائے ہیں کہ اخرجہ الشیخان۔ شیخان کون ہے؟ ایک امام بخاری اور دوسرا امام مسلم، ان دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اپنی
کتب کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، جو دو زبان پر ادا کرنے میں انتہائی آسان ہیں، اور کل میزان میں قیامت کے دن ترازو میں انتہائی وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمات حالانکہ جملے ہیں، وہ کلمات یہ کلام سے لیا گیا، نہ کہ یہ کلمہ وہ نہیں ہے جو نحو صرف میں ہوتا ہے کلمہ اسم فعل وغیرہ، نہیں، بلکہ یہ ایک اصطلاحی معنی ہے اس کا کہ یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا کلمہ، پورا کلام ہے۔ دو کلام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، وہ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریفات کے ساتھ، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو بڑا عظیم ہے۔ یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دو کلمات کے ساتھ بندہ ہر قسم کے عیوب سے پاک قرار دے دیتا ہے۔ کہ سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر قسم کے عیب سے، صفاتی عیب ہو یا ذاتی عیب ہو، کسی بھی قسم کا عیب اللہ کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کامل ہے، ہر قسم کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر نام کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کامل ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، کوئی بھی صفت اس کی کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تعریف ہے، جس کی وجہ سے ان دو کلمات کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ ہم بلوغ المرام بیان کر رہے ہیں اور اس کی مختصر شرح، تو اس لیے ہم نے مختصر بات کی ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت سارے ان دو کلمات کے فضائل بھی ہیں۔ اسی باب کے اندر، باب الذکر و دعا کے اندر ایک حدیث بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے اندر 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے یہ 100 مرتبہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو یہ ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کی اتنی عظمت ہے۔ تو یہ یقیناً بڑے عظیم کلمات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، اور ہر وقت ذکر کے ساتھ زبان تر ہونی چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں حاصل ہوں، اور دعائیں بھی یاد کریں جو بھی ان باب کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔